اما بعد قال اللہ تعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم حاضرین کرام، لاہور کی اس نواحی بستی میں حضرت مولانا عبدالشکور حقانی صاحب دامت برکاتہم نے قرآن مجید کے درس کا سلسلہ شروع کیا، جس کے ثمرات اتنے بڑے مجمع کی شکل میں اور اتنی آباد مسجد کی شکل میں اور مسجد کے پڑوس میں مستقبل کے ایک بڑے مدرسے کی شکل میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ در حقیقت قرآن کتاب ہی ایسی ہے کہ جہاں یہ پڑھی جائے وہاں سے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، وہ علاقہ علم سے منور ہو جاتا ہے، وہاں سینے ایمان سے آباد ہو جاتے ہیں، وہاں زبانیں اللہ کے ذکر سے تازہ ہو جاتی ہیں، وہاں نگاہیں شرم و حیا سے منور ہو جاتی ہیں، اور وہاں جبینیں صرف ایک اللہ کے آگے جھکنے کا سبق سیکھ لیتی ہیں۔ یہ ساری برکت قرآن مجید کی ہے، یہ ساری برکت قرآن مجید کی ہے۔ دنیا کے سارے علوم کا خلاصہ اور تمام علوم کا نچوڑ اور تمام خیر کی باتوں کے اصول وہ قرآن مجید کے اندر منضبط ہیں۔ قرآن مجید کے ذریعے ہر زمانے میں، ہر دور میں، دنیا کے بے شمار خطوں میں، بے شمار علاقوں میں انقلاب آیا ہے۔ قرآن کے ذریعے انقلاب آیا ہے، اور قرآن کے بغیر کبھی کوئی صالح انقلاب آ نہیں سکتا۔ عرب کے اس معاشرے پہ نگاہ ڈالیں جہاں حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، کہ لوگ ایک دوسرے کو معمولی بات پہ قتل کر دیتے تھے، اور نسل در نسل وہ جھگڑے، وہ خونریزیاں جاری رہتی تھیں۔ جھوٹ عام تھا، بدکاری عام تھی، بے حیائی عام تھی، چوری، جوا، کون سی برائی دنیا کی تھی جو ان میں نہیں تھی۔ مگر جب غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر نازل ہوئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا ایک خون کے لوتھڑے سے۔ یہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ دیکھیں اس زمانے میں جہالت کا کیا حال تھا۔ جیسے میں نے تھوڑی سی بات عرض کی، آپ جانتے بھی ہیں، اور پڑھنا لکھنا تو بہت دور کی بات تھی، مگر اسی پہلی وحی میں اللہ کیا فرماتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آیت سنا رہے ہیں، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے
اور آپ کا رب انتہائی کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے، جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے۔ بھائی اگر آپ تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کریں تو انسان حیران ہو جائے گا، سناٹے میں آ جائے گا، یہ کس زمانے میں قرآن مجید قلم کا ذکر کر رہا ہے؟ جسے ہم آج کل کہتے ہیں یورپ، امریکہ، جدید دنیا، چمکتی ہوئی تہذیب، وہاں تو کسی قسم کے علوم کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اکا دکا کچھ فلسفی تھے، ارسطو جیسے، افلاطون جیسے، اور آپ ہندوستان میں آپ دیکھ لیں جہاں سوائے بت پرستی کے کچھ تھا ہی نہیں، اور آپ چائنا میں دیکھ لیں کیا تھا وہاں، کون سے علم کی اور قلم کی اور کتاب کی وہاں پہ کوئی مارکیٹ تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا، نہ پڑھنے والے تھے اس زمانے میں، نہ لکھنے والے تھے۔ اکا دکا کسی قوم میں ہو تو اس کا انکار نہیں ہے، مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ کریم رب ہے کہ جو قلم کے ذریعے تعلیم دیتا ہے۔ کہ قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اس قرآن کی بدولت جو امت اٹھے گی اور ساری دنیا کی اصلاح کا ذمہ اس کو دیا جائے گا، اس کی تعلیم، اس کی ترقی وہ لکھنے پڑھنے کے ساتھ ہوگی۔ قلم ہوگا، کتاب ہوگی، درس ہوگا، تدریس ہوگی، استاد ہوں گے، طلبہ ہوں گے، مدارس ہوں گے، اور علم کی شاخیں پھیلتی چلی جائیں گی۔ اور کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا، کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا، صحابہ کے دور میں ساری دنیا دیکھ رہی تھی کس طرح حدیث کے حلقے لگتے تھے، کس طرح قرآن مجید کی قرات کے حلقے لگتے تھے۔ حضرت ضحاک رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، ہے پہلی صدی ہجری کی بات بتا رہا ہوں۔ قرآن مجید پڑھاتے تھے، ان کے درس میں ایک قاری ہیں، ایک قاری، ان کے درس میں پڑھنے والے 3000 طلبہ ہوتے تھے۔ 3000 مختلف درجات کے بچے، کوئی قاعدہ پڑھ رہا ہے، کوئی سپارہ پڑھ رہا ہے، کوئی حفظ کر رہا ہے، کوئی گردان کر رہا ہے، کوئی تفسیر سیکھ رہا ہے۔ اندازہ کریں ذرا۔ اور اس قرآن کی علوم جب پھیلے ہیں تو نہ اس کے سامنے مشرق کی کوئی حد تھی، نہ مغرب کی کوئی حد تھی۔ وہ اسپین جسے اگر ہم آج دیکھیں تو وہاں آج بھی مسلمانوں کی باقیات نظر آتی ہیں، مگر جب واقعی مسلمان وہاں تھے اور واقعی مسلمان تھے، چند ہزار گئے، 1.5 لاکھ کے لشکر کو شکست دی، اسلام کا پرچم بلند کیا، اسپین کے چپے چپے میں علوم و فنون کی شمع روشن ہوئی، تو یہ یورپ کے، یہ جنہیں ہم آج ڈاکٹر کہتے ہیں، ہم طبیب کہتے ہیں، انجینئر کہتے ہیں، انہوں نے کہاں سے سیکھا کہ اس اسپین کے مدرسوں میں آ کے یہ سیکھتے تھے۔ میڈیکل سائنس انہوں نے وہاں سے سیکھی ہے، فلسفی انہوں نے وہاں سے سیکھی ہے، فزکس وہاں سے سیکھی ہے، کیمسٹری وہاں سے سیکھی ہے، سرجری انہوں نے وہاں سے سیکھی ہے۔ آج بھی اگر آپ کسی سرجن کے پاس چلے جائیں اور اس کے اوزار دیکھیں، سرجری کا سارا کام آج بھی ہاتھ سے ہوتا ہے، کوئی مشین آپریشن نہیں کرتی ہے، ہاتھ سے ہوتا ہے، اور اس میں اسی طریقے کی کینچیاں اور وہ پلاس اور وہ پانے اور وہ چھریاں اور وہ مختلف قسم کے کنڈیاں، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو اسپین کے ایک مسلمان حکیم، مسلمان عالم ابو القاسم الزہراوی نے تیار کی تھی، وہی نمونہ چلا رہا ہے آج تک۔ اور آپ دیکھیں یہ اعجاز کس کا ہے؟ قرآن کا اعجاز ہے۔ اور قرآن کہتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اگر تم اس قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور جن مددگاروں کو بلا سکتے ہو بلا لو۔ کتنا بڑا چیلنج ہے نا، کتنا بڑا چیلنج ہے کہ اس زمانے میں تو
سب سے پہلے مخاطب عربی تھے، اور جو یوں شعر اس طریقے سے بولا کرتے تھے جیسے ہم آج کل گپ شپ لگاتے ہیں۔ قرآن کا چیلنج چلا ہے، اس قرآن جیسی ایک آیت بناؤ۔ عرب والوں نے ہار مان لیا قرآن سچا کلام ہے، سجدے میں گر گئے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، سارا عرب مسلمان ہو گیا۔ بات آگے چلی ہے، یہ چیلنج یورپ تک پہنچا ہے اور صدیوں تک دہرایا جاتا رہا ہے، آج تک دہرایا جا رہا ہے۔ تو بیچ میں ایک زمانہ ایسا آیا کہ یورپ کے کئی حکمرانوں نے جو عیسائی تھے، انہوں نے کہا کہ قرآن کے اس چیلنج کا ہم جواب دیں، یہ تو بہت بڑی رسوائی ہے ہمارے لیے کہ ایک آیت ہم آج تک نہیں بنا سکے۔ تو ایک عربی کا بہت بڑا شاعر تھا اپنے دور کا، بہت بڑا شاعر، بہت بڑا ادیب، اسے کہا اور اتنی بڑی رقم کا لالچ دیا کہ وہ آمادہ ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں قرآن جیسا ایک ٹکڑا میں تھوڑا سا میں بنا دوں گا، لیکن اس نے کہا کام مشکل ہے، مجھے اتنی تنخواہ چاہیے، اتنی مجھے کتابیں چاہیے، لائبریری چاہیے، لکھنے پڑھنے کا سامان چاہیے، ایک الگ عمارت چاہیے، یکسوئی چاہیے، ٹائم پہ کھانا پینا، جو اس نے کہا ان بادشاہوں نے کہا کہ سب کچھ آپ کو مہیا ہوگا، اور اس کو ٹائم دیے گا 1 سال کا، یعنی 1 سال کا اس نے ٹائم مانگا، یہ آسان کام نہیں ہے، 1 سال مجھے لگے گا۔ ٹھیک ہے 1 سال میں تو کر لے۔ اب وہ بیٹھا جناب، اور 1 سال تک پھر اس کا کوئی پتہ نہیں۔ جب 1 سال پورا ہوا اور یہ لوگ گئے ہیں، اور اس حال میں وہ کتابوں کی الماریاں بھی ہیں، کاغذ بھی ہے، سب کچھ ہے، انہوں نے شیشے سے دیکھا اندر کھڑکیوں سے کیا کر رہا ہے۔ وہ تو سمجھے یہ کافی کچھ لکھ کے تیار بیٹھا ہوگا، آرام کر رہا ہوگا۔ دیکھا تو ابھی تک لگا ہوا ہے، لکھتا ہے، پھر اس کو یوں دیکھتا ہے، پھر سر پکڑتا ہے، پھر اس کا ایک گولا بنا کے یوں پھینکتا ہے۔ پوری عمارت میں کاغذ کے گولے بھری ہوئی تھا، پورا حال بھرا ہوا تھا۔ تو جب انہوں نے دستک دی تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ بھائی اتنی جلدی آپ کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا سال پورا ہو گیا ہے۔ کہا سال پورا ہو گیا؟ ہاں سال پورا ہو گیا۔ کتنا کلام تیار کیا؟ اس نے کہا ابھی تک تو میں 1 سطر بھی نہیں بنا سکا، 1 سطر بھی ابھی تک نہیں بنا سکا۔ یہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اب یہ بلاغت تو وہی جانے نا جس کو عربی کا ملکہ حاصل ہے۔ فَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اب ہم اپنی محدود اردو میں اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوری طرح واضح کر کے وہ بیان کر دیں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ مگر جو فَصْدَعْ کے لفظ میں جو گرج ہے، جو کڑک ہے، کوئی زبان اس کو ادا نہیں کر سکتی۔ تو کہتے ہیں ایک دیہاتی نے جب یہ آیت سنی نا، اس نے سجدہ کر دیا، سجدے میں گر گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے بندے سجدے والی آیت نہیں ہے کہ تو سجدہ کر رہا ہے۔ اس نے کہا سجدے والی آیت ہو نہ ہو، میں تو سجدہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کی فصاحت و بلاغت دیکھ کر میرے دل کے اندر ہی یقین بیٹھ گیا ہے، پہلے بھی جانتا تھا اور یقین ہو گیا ہے کہ اس کی مثل کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ عرب کا ایک شاعر تھا، یہ آخری بات کہہ کے میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ عرب کے ایک شاعر نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، غار کے اندر جا کے بیٹھ گیا، کسی سے ملتا جلتا نہیں تھا۔ تو اس کے جو شاگرد تھے نا، اپنا کلام 1 شعر بنایا، 2 شعر بنائے، ایک کاغذ پہ کسی چیز پہ چمڑے وغیرہ پہ لکھ کے غار کے دروازے پہ رکھ دیتے تھے، اوپر پتھر رکھ دیا تاکہ اڑ نہ جائے۔ تو وہ شاعر جو استاد تھا وہ آتا، مطالعہ کرتا، کوئی اصلاح کی بات ہوتی اس کو لکھ دیتا کہ اس کو ٹھیک کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ تو ایک شخص کو، ایک اس کا شاگرد تھا، اس نے کیا کیا، اس نے سورہ کوثر لکھی۔ اچھا یہ بات اس زمانے کی جب قرآن نازل ہو رہا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں کہ جب سورہ کوثر نازل ہوئی، اس نے سنی تو وہ چلا گیا ادھر، اور وہاں پہ سورت کو یوں لکھا جیسے شعر ہوتا ہے نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پھر بیچ میں جگہ چھوڑ کے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،
پھر نچلی لائن میں ان شانئک ھو الابتر، پھر یہاں جگہ خالی کہ استاد جی یہ ایک شعر تو میں نے پورا بنا لیا ہے، دوسرے شعر کا ایک مصرع میں نے بنا لیا ہے، دوسرا مصرع مجھ سے نہیں بن رہا، تو براہ کرم آپ کر دیں تو میری رباعی پوری بن جائے گی، 2 شعر ہو جائیں گے۔ وہ رکھ کے چلا گیا۔ اگلے دن جب وہ آیا تو اس نے دیکھا اس پرچے میں جہاں اس نے جگہ چھوڑی تھی وہاں تو کچھ نہیں لکھا ہوا تھا، وہاں کچھ نہیں لکھا، جگہ ویسی خالی تھی۔ سائڈ پہ حاشیے میں لکھا ہوا تھا ما ھذا قول البشر، ما ھذا قول البشر۔ تو اس کو اپنا کلام کہہ رہا ہے، یہ تیرا کیا میرا کیا، کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی فصاحت و بلاغت تو وہ ہے کہ جس کی مثل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اللہ نے ہمیں معجزہ دیا ہے، معجزہ دیا ہے۔ تحمل کسی انسانی بشری طاقت میں نہیں ہے کہ قرآن کو برداشت کرے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، پہاڑ پہ قرآن نازل ہوتا، پہاڑ کے پرخچے اڑ جاتے۔ ہمارے حضرت مولانا یوسف الدھیانی صاحب شہید بہت بڑے عالم تھے، کراچی کے بہت بڑے بزرگ تھے، بڑا انہوں نے کام کیا ہے ہر موضوع پر، فقہی جو کام کیا ہے، آپ کے مسائل اور ان کا حل، آسان زبان میں ہر چیز کا سمجھیں انہوں نے حل پیش کر دیا، عقائد پر کام کیا ہے، بہت سارے موضوعات پہ۔ تو خیر ان کی ایک مجلس میں میں حاضر تھا، اور جیسے یہ بچے بیٹھے ہوئے، زیادہ اس میں قرآن مجید کے ختم کرنے والے بچے تھے، یعنی ختم قرآن کی وہ محفل تھی۔ قاری خدا بخش صاحب نے کراچی والے، ان کے مدرسے کا ختم قرآن تھا، تو میں بھی حاضر تھا۔ تو حضرت نے بڑی پیاری بات کی، حضرت نے کہا کہ قرآن مجید کی حقیقت تو یہی ہے کہ اگر وہ براہ راست انسانوں پر نازل ہوتا، انسانی قلوب کے پرخچے اڑ جاتے، جب پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تو انسان کس کھیت کی مولی ہے۔ لیکن اس قرآن کے کرنٹ کو، اس کی طاقت کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پہ نازل کیا گیا، تو وہ سارا پریشر، وہ سارا اس کا بوجھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے برداشت کر لیا۔ اور پھر جب آپ کی زبان سے قرآن ادا ہوا تو وہ سہل ہو گیا، آسان ہو گیا، امت کے لیے وہ قابل برداشت ہو گیا۔ اس کی مثال حضرت نے دی کہ جیسے اگر بڑی لائن سے ہم براہ راست اپنا بلب لگا لیں تو وہ 2000 وولٹ ہے، 12000 وولٹ ہے، 1 لاکھ جو بھی ہے، وہ تھوڑا بھی اوپر ہوا نا جی تو ہمارے آلے کو خراب کر دے گا، پنکھا بند ہو جائے گا، بلب فیوز ہو جائے گا۔ لیکن جب بیچ میں لگاتے ہیں ٹرانسفارمر تو پھر وہ کرنٹ ہلکا ہو جاتا ہے، پھر پیچھے سے طاقت زیادہ ہے، یہاں سے طاقت تقسیم ہو گئی ہے اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں بڑے مزے سے۔ تو اوپر سے تو قرآن کی طاقت اصل تو وہی ہے، کوئی کائنات کی چیز اسے برداشت نہیں کر سکتی، مگر حضور ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی انرجی کو، اس پاور کو اپنے سینہ اقدس میں آپ نے اس کو لیا اور اس کو سہل کر کے، آسان کر کے اپنی زبان اقدس سے آپ نے امت تک پہنچایا، صحابہ تک پہنچایا، صحابہ سے تابعین، تبع تابعین، علماء، مشائخ، مدرس، اور آج یہ قرآن آپ کی اس مسجد کے اندر پڑھا گیا، سورہ فاتحہ سے لے کے آخر تک، سورہ فاتحہ کی الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں آپ، اور کتنی بڑی سعادت ہے حضرت مولانا حقانی صاحب کے لیے کہ انہوں نے آپ کو پورا قرآن سنایا اور اس کی تفسیر، اس کے معنی آپ کے سامنے بیان کیے، دین اور دنیا کی ساری خیریں آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن کے علوم کا، قرآن کی دعوت کا، قرآن کی معرفت کا مرکز بنائے، یہاں سے ساری دنیا کے لیے ہدایت کے چشمے جاری ہوں۔ جن ساتھیوں نے ختم اس میں درس قرآن میں شرکت کی ہے، جنہوں نے پابندی سے شرکت کی ہے، ان کے لیے تو بہت زیادہ مبارکباد، اور جو گاہے گاہے آتے رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہت بڑی سعادت سے بہرہ ور ہوئے ہیں۔ میں ان سب حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح قرآن مجید کی نسبت نصیب فرمائے، اور اس کی تعلیم حاصل کرنے، اس کے علوم کو پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کے ساتھ اللہ جوڑے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔